أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه
زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی شرعی حیثیت کے بارے میں، شرعی نقطہ نظر کے بارے میں پچھلے درس میں آپ نے شیخ محترم مقصود الحسن فیضی حافظہ اللہ تعالی سے گفتگو سنی تھی، اور انہوں نے اس مہینہ میں رونما ہونے والے واقعات کی طرف اشارتاً توجہ دلائی تھی۔ آج کی اس گفتگو میں اسی محرم میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا، اس کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ واقعہ ہے کربلا کا واقعہ۔
کربلا کے واقعہ کو مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے لکھا گیا ہے. مختلف بیان کرنے والے مختلف انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حد سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی گر جاتے ہیں، اور علماء حقہ کی یہ پہچان ہے کہ وہ اعتدال میں رہتے ہوئے جو صحیح بات ہے اس کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے اور اس زمین پر فتنہ فساد پیدا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں میں انتشار چاہتے ہیں، مسلمانوں میں فتنہ فساد چاہتے ہیں، اور عوام الناس کی نظریں حق بات سے ہٹا کر ایسے قصوں اور کہانیوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. اس لیے ہماری ایسی باتیں جن کی نشاندہی علماء حقہ نے کی ہے انہی کی طرف رجوع کیا کریں، اور علماء کرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ان بیچاری عوام الناس کے سامنے قرآن و سنت کو بیان کیا کریں تاکہ ان لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور عوام الناس تک وہ بات جو ہمارے سلف صالحین نے جانچ پڑتال کر کے اور صحیح اور درست بات اپنی کتابوں میں تصانیف کی ہے یا صحیح باتوں کی طرف جو رہنمائی کی ہے اسی طرف ہی اپنے آپ کو اور عوام الناس کو لگائیں اور ان کی رہنمائی کریں تاکہ عوام الناس فتنے اور فساد سے بچ سکے اور لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے. اس کربلا کے واقعہ کو لے کر بہت سارے لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور صحیح بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر ان کے سامنے صحیح بات رکھی جائے تو وہ لوگوں میں یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. رب کعبہ کی قسم ہے ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے رفقاء جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی مستورات، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں ان کی عزت، ان کا احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم کیوں نہ ان کی عزت کریں. جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر سوار کیا، جن کے ہاتھوں کو، جن کے ماتھے کو، جن کے ہونٹوں پر بوسہ دیا، ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں. ہماری الفتیں، ہماری محبتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفقاء
اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ایمان کے بارے میں اور ان کے کفر سے دور رہنے کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہاں مانے تو تم ایذا میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی۔ صحابہ کو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے۔ تو صحابہ ایمان والے، اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں اتار دیا۔ صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو اتار دیا۔ کون نکال سکتا ہے اس کو؟ ارے 1400 سال کے بعد صحابہ کو بھونکنے والوں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اتارا ہے، کون نکال سکتا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے سامنے، کن کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو ناپسند کر دیا۔ یعنی صحابہ کے سامنے کفر بھی ناپسندیدہ، فسق بھی ناپسندیدہ، گناہ بھی ناپسندیدہ، نافرمانی بھی ناپسندیدہ۔ ارے جن کے سامنے اللہ کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو ناپسندیدہ کر دے، ان کے دلوں میں کفر کیسے اتر سکتا ہے؟ اور رب کائنات فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ کون؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھی۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور نعمت سے، اللہ کے فضل اور نعمت سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ رب کائنات فرماتے ہیں جو مہاجرین اور انصار، سابق اور مقدم، اور جتنے لوگ اخلاص سے ان کے پیرو ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ کیسی جنتیں؟ تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ارے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کرے، جن کو رب خود جنتیں عطا کرے، تمہارے بھونکنے سے جی
نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تم کربلا کے واقعہ کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، تمہارے بھونکنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، اور رب کائنات نے تو صحابہ کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے کہ جب تک تم ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، کن جیسا؟ صحابہ جیسا، صحابہ جیسا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ ارے صحابہ ہمارے ایمانوں کی کسوٹی ہے، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ٹوٹلی طور پر تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن تم ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان شک و شبہ ڈالنا چاہتے ہو، تو تمہارے اس بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند کی طرف، اس کی خوبصورتی کی طرف دیکھ کر تھوکے تو تھوک تو اسی کے منہ پر آئے گا۔ ارے تم صحابہ کو لان تان کرتے ہو، لانتے تمہیں پر برسیں گی، اور یہ رب کا عذاب قیامت تک تم پر برسے گا جس عذاب میں تم مبتلا ہو۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، طبرانی نے نقل کیا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ پر سب کیا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ارے جس پر اللہ لعنت کرے، جس پر فرشتے لعنت کریں، جس پر پوری انسانیت کی لعنت ہو، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی؟ ارے تم صحابہ کو لعن طعن کرتے ہو، صحابہ کو تم برا بھلا کہتے ہو، ان کو گالی گلوچ کرتے ہو۔ ہمارا یہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات روز روشن سے بھی زیادہ سچی۔ رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے واضح ہیں اور اتنے سچے ہیں کہ سورج دوپہر کو پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہو، جیسے تمہیں چھوٹی بڑی ہر چیز نظر آتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے بھی زیادہ سچی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ تم پر لعنت برس رہی ہے اور قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے گی، اور یہ لعنت رب کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ احد کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تو وہ ان کے ایک نصف یا مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کے ایک نصف یا وہ مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ارے صحابہ کی شان، جنہوں نے اپنا مال اپنی جان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی، جنہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے میرے نبی کی محبت میں، جنہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیے نبی کی محبت میں، جنہوں نے دولت مال و زر چھوڑ دیا نبی کی محبت میں، جنہوں نے نبی کی
کرتے ہو تم پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لعنت برس رہی ہے، اور تمہارے ان جرموں کی وجہ سے قیامت تک تمہارے اوپر لعنت ہے، اور تم یہ جو ہر سال پیٹتے ہو، سینہ کو بھی کرتے ہو، چھریاں اپنے اوپر چلاتے ہو، زنجیر زنی کرتے ہو، آگ پر چلتے ہو، تم اس کو محبت کہو تو کہتے رہو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب کی طرف سے تم پر سزا ہے، اور یہ قیامت تک تمہیں سزا ملے گی۔ تم اس کو محبت حسین کہتے ہو، یہ محبت حسین نہیں ہے، یہ تو تمہارے اوپر رب کی طرف سے نازل کی ہوئی سزا ہے، جو تمہارے بڑوں نے جرم کیا تھا، جس کا تم اقرار کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی، تو بڑوں کی غلطیاں کبھی کبھار بچوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہیں۔ تو تمہارے بڑوں نے جو غلطی کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بے دردی کے ساتھ تم نے شہید کیا، پہلے خطوط لکھے اور اس کے بعد میں پیچھے ہٹ گئے، جو تمہارے بڑوں کے کرتوت تھے ان کو بھی سزا ملی، اور قیامت تک تمہیں بھی سزا ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، کہ امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت لی گئی۔ سن 60 ہجری میں امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت لی گئی۔ اس وقت اس کی عمر 34 برس کے قریب تھی۔ اس کی خلافت کے بارے میں لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، کوفہ میں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے بیعت امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس کے مقرر کردہ گورنروں کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے بیعت سے انکار بھی کیا، مدینہ منورہ میں 2 شخصیات ایسی ہیں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 بڑی شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ جو مدینہ میں گورنر تھے یزید کی طرف سے، ان کا قاصد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بیعت کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو سوچ کر جو ہے تمہیں بتلاؤں گا۔ تو رات کو وہ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ پھر قاصد گیا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا، میں تو علی الاعلان سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رات کو مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ اب دونوں بڑی شخصیات مکہ میں پہنچ گئے۔ اب اس کی خبر عراقیوں کو ملی، کوفہ والوں کو مل گئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور یہ کوفے والے اور عراق کے کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یزید بیٹا کس کا تھا؟
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جب باپ سے محبت نہیں کرتے تو بیٹے سے کیسے کریں گے؟ تو جب ان لوگوں کو خبر ملی تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ہمارے دلوں میں تمہاری محبت ہے، ہماری گردنوں میں تمہاری بیعت ہے، ہمارے دلوں میں یزید کی بھی محبت نہیں،